ریاض میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس جاری، فلسطینیوں کی نسل کشی اور خطے میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے اقدامات پر غور۔ سارے عالم اسلام سے، مسلم دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے لیڈرز، لیکن اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں ہمارے پرائم منسٹر کو پیچھے لائن میں کھڑا گیا؟ ہم تو بڑے چیمپئن ہیں فلسطین کے۔ دیکھیے، جو بات ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے کہ ترکی کے صدر سے بھی زیادہ جارحانہ تقریر پاکستان کے وزیر اعظم کی ہے، اپنے ٹون اینڈ ٹینر کے حوالے سے۔ ترجیح جو ہے نا وہ طاقتور کو دی جاتی ہے، عرب نان عرب کو نہیں دی جاتی۔ مگر اس خطے میں پاکستان کو سب سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مگر ایسا لگتا ہے ابھی بھی تنہائی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ عرب اسلامک سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اور لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ کبھی کبھار ایسی کانفرنسز سعودی عرب میں منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس سے ایک سٹرونگ میسج جاتا ہے اسلامک کمیونٹی کی طرف سے پوری دنیا کو۔ اب عالم اسلام جو ہے وہ اس کو امریکہ پر بھی ایک اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے تھا، صرف اسرائیل پر دباؤ بڑھانے سے بات نہیں بنے گی۔ لیکن ایسا سب ہاسٹیجز اور سیز فائر کی کوشش تو پہلے بھی ہو گئی، ادھر ملاقات ہونی تھی، ادھر نیتن یاہو جو ہے وہ اٹیکس کر رہا تھا فلسطین کے اوپر اور اس کے بعد لبنان کے اوپر۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو چاہتا ہی نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو۔ ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گن چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، اس سمے پاکستانی میڈیا کے اندر بات ہو رہی ہے سعودی عرب کے اندر ریاض میں ہوئے عرب اسلامک سمٹ کی، جس کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی بھاگ لیا اور لینا بھی تھا، کیونکہ یہ جو سمٹ تھا وہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پہ رکھی گئی تھی، جہاں پہ سبھی دیشوں نے، یعنی لگ بھگ جو سبھی اسلامک دیش اس سمٹ میں پارٹ لیا، سب نے اسرائیل کو جم کر کھری کھوٹی سنائی۔ اور ان سب میں سب سے آگے پاکستان کا پرائم منسٹر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بولنے میں، خاص طور سے بڑ بولے پن میں پاکستانی تو سب سے آگے رہتے ہی ہیں، لیکن آئرنی دیکھیے کہ اس سمٹ کے اندر کسی بھی دیش نے اسرائیل کے اوپر ہو رہے حملے، چاہے وہ حماس کا ہو یا حزب اللہ کا ہو، کسی کو بھی کھری کھوٹی نہیں سنائے گی، بلکہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہی کھری کھوٹی سنایا کہ وہ کتنا ظلم کر رہا ہے غزہ فلسطین کے اندر۔ لیکن میرا سوال سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر دھرم کے نام پہ بنا گروپ اور دیش جو سمٹ کر رہے ہیں، انہیں صرف دھرم کے اوپر بات کرنی چاہیے، جس پر دنیا میں کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جیسے ہی ایک پرٹیکولر دھرم کا گروپ جو پولیٹکس پہ بات کر کے ایک پرٹیکولر دیش کو یا دوسرے دھرم کو ٹارگیٹ کرتا ہے، جیسے کہ اس قسم میں اسرائیل کو، تو کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ دوستو، آج ایک عرب اسلامک سمٹ ہوئی ہے سعودی عرب ریاض کے اندر، جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ سارے عالم اسلام سے، مسلم دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے لیڈرز۔ اصل مقصد جو یہ تھا کہ کس طرح کیا کیا جائے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ پریشر ڈالا جائے کہ جو غزہ کے اندر ایک جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے اور سیز فائر کرایا جا سکے، جو خاص طور پہ دی عربز جو غزنس ہیں ان کی زندگیاں آسان کی ہے۔ اصل تو اس کا مقصد یہ تھا۔ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اپنی سپیچ دی، لیکن سب سے پہلے میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اس تصویر کا۔ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس تصویر میں محمد بن سلمان جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں قطر کے امیر، ان کے رائٹ سائڈ پہ جارڈن کے کھڑے ہیں کنگ عبداللہ، پھر پریزیڈنٹ سیسی، ساتھ آئی تھنک موراکو کے ہیں، آئی ڈونٹ نو نیکسٹ کون ہے، مالدیوز کے پریزیڈنٹ موضوع فرسٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر آن دا لیفٹ آف دا پرائم منسٹر محمد بن سلمان جائیں تو قطر کے امیر ہیں، ٹرکی ہے، آئی تھنک آذربائیجان کے پرائم منسٹر ہیں، and then there are other Central Asian and then Africans and then پاکستان اتنی بڑی نیوکلیر آرمڈ کنٹری انہوں نے پیچھے کھلا رکھا ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی ایک نیوکلیر آرمڈ کنٹری ہے، انہوں نے پیچھے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کا کیا ہے، ہم تو آپ کو تو جب مرضی پیسے دے کے بلا لیں۔ کیوں ہمارے پرائم منسٹر کو پیچھے لائن میں کھڑا گیا؟ ہم تو بڑے چیمپئن ہیں فلسطین کے۔ اچھا فار ایگزامپل یہ عرب سمٹ بھی ہے، عرب اسلامک سمٹ ہے، مالدیوز کے پرائم منسٹر موضوع فرسٹ لائن پہ ہے، ٹرکش پریزیڈنٹ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ترجیح جو ہے نا وہ طاقتور کو دی جاتی ہے، عرب نان عرب کو نہیں دی جاتی۔ لاسٹ ٹائم ہمارے وزیر اعظم کو یہ ابھی تو انہوں نے دوسری لائن میں کھڑا ہے، ایک پتہ نہیں کاپ کی کون سی میٹنگ ہوئی تھی ادھر دبئی میں، تو ہمارے وزیر اعظم کو آخری لائن میں کھڑا کر دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آخری پہلی لائن، میں جسٹ آپ کو اس کے میننگ ہوتے ہیں، سگنیفیکینس ہوتی ہے،
اور میننگ اینڈ سگنیفیکینس سمجھی جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اویئر ڈو یو, آپ کی ویلیو کتنی ہے. ادھر بلاتے ہوئے نریندر مودی کو ساتھ کھڑا کرنا تھا محمد بن سلمان نے, ساتھ کھڑا کرنا تھا محمد بن سلمان نے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نریندر مودی کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. نریندر مودی کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے کہ وہ $4 ٹریلین کی جی ڈی پی ہے. ایک اس کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے $55 ارب کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, اچھا بھلا تیل خریدتا ہے. ان کی ویلیو اس لینس سے دیکھی جاتی ہے. اسی سارا ٹائم اسلامی نعرے, مذہبی نعرے جڑا نہ مارتے رہنے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بھائی جو سائڈ تے کی تو رولا پایا, تنگ کر دے سنتس. اب ہم پچھلے 1.5 سال سے جناب سر پہ ہم نے ہر چیز اٹھائی ہوئی ہے. اب عربس کو تو نہیں اچھا لگتا پاکستان جب فلسطین کی بات کرتا ہے زیادہ, ان کو بالکل نہیں اچھا لگتا. وہ کہتے ہیں کیا یار ہر وقت آپ لگے رہتے ہیں فلسطین فلسطین کرتے رہتے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ, ہم اس کو ریزالو کر لیں کہ آپ کریں کانفرنس بلائیں فلسطین کے اوپر. کتنے لوگ جائیں گے آپ کی کانفرنس پہ اور کس لیول کی اٹینڈنس ہوگی, ہم بتاتے ہیں آپ کو. کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ہمارے کہے بغیر عرب ملک وہاں پہ جائے گا نہیں. ریاض میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے عرب اسلامک سمٹ کے نام سے, جس میں 50 سے زائد اسلامی ملکوں کے لوگ سربراہان موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پہ خطاب کیا ہے. وہ جو میں نے کچھ تقاریر سنی ہے ایون شہباز شریف صاحب کی بھی, تو بڑی سخت تقاریر ہیں. اس میں تو اسرائیل کو بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی. برادر ملت, بات یہ ہے کہ یہ جو سفارتکاری ہوتی ہے نا سر, اس کے بارے میں ایک اور ایکسپریشن ہے, وہ امریکہ کا نہیں ہے, وہ ویسے ہے, اس کو کہتے ہیں شوٹ شوٹ ٹاک ٹاک. گولی بھی ماری جاؤ تو گال بھی کری جاؤ. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ابھی تو اس وقت ٹرمپ جو ہے اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے, لیکن وہ یہ چاہے گا کہ دنیا کو یہ تاثر ملے کہ ابھی میں نے حلف ہی نہیں اٹھایا اور معاملات جو ہیں وہ سنبھلنا اور سدھرنا شروع ہو گئے ہیں, اور جب میں نے حلف اٹھا لیا تو پھر اندازہ لگاؤ کیا ہوگا. آج کی یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے وہاں پہ, اس میں ایک بنیادی جو ایک میسج جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹرمپ کے انتخاب کے فوراً بعد ہوا ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی کافی ذہانت ہے. اب ٹرمپ کے انتخاب کے بعد اس اجلاس کا وہاں منعقد ہونا ایک تو یہ پیغام دے گا ٹرمپ کو کہ سعودی عرب جو ہے وہ ابھی بھی ایک انفلوئنشل ملک ہے اسلامی دنیا کے لیے, فقط عرب دنیا کے لیے نہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو تقاریر ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ جو جارحانہ تقریر کی ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کی, شہباز شریف صاحب نے. ابھی تک محمد بن سلمان نے بھی نہیں. ارے بھائی, محمد بن سلمان ہوسٹ ہیں, وہ میزبان ہیں. ان کا اس وقت میجر کنسرن ایک رہا کہ یار فی الحال جنگ تو بند کرو, ایک بات. دوسری بات یہ, اب دیکھیے نا شہباز شریف صاحب نے بھی جو تقریر کی ہے وزیر اعظم نے, میں دیکھیے جو بات ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے کہ ترکی کے صدر سے بھی زیادہ جارحانہ تقریر پاکستان کے وزیر اعظم کی ہے.